ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں آج میں 2 قادیانی ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو قادیانی جماعت احمدیہ نے قادیانیہ نے بنائی ہے۔ اصل میں جو قادیانیوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کے لیے ان کو مسئلہ یہ بن گیا کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی مختلف کتابوں میں ایک لفظ استعمال کیا، ذریۃ البغایا۔ اچھا، یہ جو بغایا لفظ ہے اس کو مرزا قادیانی نے تقریباً اپنی 3-4 کتابوں میں استعمال کیا، اور ایک کتاب جو اس کے اندر زیادہ دفعہ اس کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ اس وقت جماعت احمدیہ یا قادیانیہ کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ وہ اس طرح کے اگر تو قادیانی اس ہڈی کو نکل لیں، کھا لیں، تو پھر قادیانی خود ذریۃ البغایا بن جاتے ہیں، اور اگر قادیانی حضرات اس ہڈی کو پھینک دیں تو پھر مرزا قادیانی کے دونوں بیٹے سلطان احمد اور فضل احمد وہ ذریۃ البغایا بن جاتے ہیں، اور جب وہ ذریۃ البغایا بنتے ہیں بقول مرزا قادیانی کے جو کیے ہوئے ترجمے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مرزا قادیانی کی جو بیوی ہے وہ کیا بنے گی، کیونکہ ترجمے تو مرزا قادیانی نے خود کیے ہیں، اور اگر مرزا قادیانی کی بیوی مرزا قادیانی کے ترجموں کے مطابق وہی بنتی ہے جو مرزا قادیانی کہنا چاہتا ہے، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ مرزا قادیانی کیا بنے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم پہلے وہ قادیانیوں کی ویڈیو سنتے ہیں کہ اس میں جو قادیانی ہے وہ بات کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ بتا دوں، یہ دونوں شخص جو ہیں یہ قادیانیوں کے بہت بڑے مربی ہیں، اور ایک تو ان کا مفتی اعظم ہے قادیانیوں کا مبشر کاہلوں، مربیوں کا باپ گنا جاتا ہے، مگر یہ دونوں آپس میں بہت جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان کے جھوٹ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو میں بتاتا رہوں گا، تو ریکویسٹ یہی ہے کہ آخر تک ویڈیو دیکھیے گا۔ اس میں آخر میں بہت سارے حوالہ جات میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ جو ذریۃ البغایا لفظ ہے یہ قادیانیوں کے لیے اس وقت ان کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے، جس سے وہ بہت پریشان ہیں۔ تو آئیے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام ایک ویڈیو ہے، یوٹیوب پہ پڑی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، میں اصل میں بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ قطعاً اعظم نشین صاحب نے یہ لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کیے۔ لیں جی، پہلی بات تو یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ قطعاً یہ لفظ جو ذریۃ البغایا ہے یہ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اچھا ناظرین کرام، جب میں آپ کو دوسری ویڈیو دکھاؤں گا مبشر کاہلوں کی جو ان کا بڑا مفتی اعظم ہے، تو وہ اس میں مسلمانوں کا نام لے رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر جو میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا اس میں عربی میں بھی مسلم لکھا ہوا ہے اور اردو میں بھی مسلمان کا لفظ لکھا ہے، تو یہ مربی جو ہے یہ واضح طور پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے قادیانیوں کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ جو بیچارے بھولے بھٹکے قادیانی ہیں جنہوں نے کبھی قادیانی کتب کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو قادیانی حضرات ہیں کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے نے کہا جی جو جھوٹ بولنا ہے بولتے جائیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں آگے یہ کیا کہتا ہے۔ یہ لفظ نشین صاحب کی ساری کتب میں صرف 2 جگہ استعمال ہوئے، ایک کتاب نور الحق میں، دوسرا آئینہ کمالات اسلام میں، جتنی میں نے تحقیق کی اس کے مطابق کسی اور۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے نا 2 جگہ استعمال ہوا ہے، یہ مربی کہہ رہا ہے۔ اچھا، جو ان کا جو مفتی اعظم بڑا ہے مربی مبشر کاہلوں، وہ دوسری کتاب کا ذکر ہی نہیں کرتا، وہ ایک ہی کتاب کا ذکر کرے گا اور کہے گا وہ عربی میں ہے، جبکہ یہ 2 کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ جگہوں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے تھورولی دیکھا ہے، مجھے 2 جگہ ملی۔
नूर अल हक जो किताब है ये पादरी अमादुद्दीन और रजब अली और जैसे दूसरे पादरियों के बारे में है जो हिंदुस्तान में बहुत बड़े मौलवी थे, पहले ख़तीब थे और ईसाइयों के ज़ेर असर मुर्तद हुए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के गुस्ताख बने और शातिम रसूल कहलाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की कि ख़ुद ईसाई पादरियों ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में कोई फितना पड़ा तो ये इमादुद्दीन की इस किताब की वजह से पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन किराम, आपको पता है आज भी बहुत अर्सा पहले नबी वसल्लम के दौर में भी लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़बान दराज़ी करते थे, गुस्ताखियाँ करते थे। तो क्या अब मिर्ज़ा कादियानी जो है वो भी आगे से इसी तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा ताकि वो और गुस्से में आएँ और वो और ज़्यादा इस बात को उजागर करें? इसीलिए हमारे एक बहुत ही हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं आमर भाई, वो अक्सर कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने यहूदो नसारा को हंसाया है इस्लाम पे। मिर्ज़ा कादियानी की वजह से ये लोग इस्लाम पे ठट्ठा करते हैं यहूदो नसारा। तो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। चले आगे देखते हैं ये क्या कहता है। तो हज़रत मसीह साहब ने उसके जवाब में नूर अल हक अरबी में लिखी, क्योंकि अरबी का वो दावा करते थे और मुसलमानों को ये इस तरह गुमराह करते थे कि हम अरबी दान हैं, हम आलिम हैं, हमें पता है जो ईसाई कहते हैं वो ठीक है, कुरान शरीफ की कोई हैसियत नहीं और ईसा अलैहि सलाम ज़िंदा हैं इसलिए हम मुर्तद होकर ईसाई हो गए। तो हज़रत मसीह साहब ने ये किताब ख़ास तौर पे इन दो अमादुद्दीन और रजब अली पादरियों के बारे में लिखी जो शातिम रसूल और शातिम कुरान थे। दूसरी जगह आयना कमालत इस्लाम का अरबी हिस्सा है जहाँ पे ये लफ्ज़ है। अब यहाँ देखें, ये देखें इस शख्स ने दो किताबों का नाम लिया, आयना कमालत इस्लाम और ये नूरुल हक। अच्छा, वो जो दूसरा इनका बड़ा मरबी है ना, क्योंकि वो बड़ा है उससे बड़े बड़े झूठ बोलने होते हैं, तो वो इस नूरुल हक का नाम नहीं लेगा, वो एक किताब का जिक्र करेगा और सादा कह देगा जी वो सिर्फ अरबी में है। तो चले देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखें नूरुल हक का सफ़ा 163 है जहाँ पे ये ज़ुर्रियतुल बगाया का लफ्ज़ आया। और यहाँ ये देखें हज़रत साहब फरमाते हैं इन्नी अदौल बरकत व लानत अमामन नसारा, ये नसारा का लफ्ज़ है। बरकत और लानत क्या है, हुज़ूर उसकी तफसीर फरमाते हैं कि मेरी इस किताब के मुकाबले में अगर उनको अरबी दानी का इतना ज़ोम है, अरबी में किताब लिखें और मुझसे इनाम लें, या दूसरी सूरत ये है कि तौबा करें और तौहीन कुरान छोड़ें। ये देखें तौहीन कुरान का लफ्ज़ है, ठीक है। दूसरी सूरत लानत की है कि मेरी किताब का जवाब ना दें और खुदा ताला के हाँ लानत पाएँ। और उसके बाद हुज़ूर फरमाते हैं कि वालम अन्ना कुल्ल मन हुआ मिन वुल्दिल हलाल व लैसा मिन ज़ुर्रियतिल बगाया व नस्लिद दज्जाल फ़यफ़अलु अमरन मिन अमरैन। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने चैलेंज इनको कर दिया है, अगर ये ज़ुर्रियत बगाया और दज्जाल की नस्ल नहीं है तो इन दोनों में से एक चैलेंज ज़रूर कबूल कर लेंगे। अच्छा, ये देखें इसने वल्दुल हराम कहा, उसका भी इसने बता दिया। अच्छा, जो दज्जाल की नस्ल है उसका भी इसने उर्दू तर्जमा हमें बता दिया, लिखा हुआ है। अच्छा, ज़ुर्रियतुल बगाया जो लफ्ज़ है उसका नहीं उर्दू में तर्जमा बता रहा, हालांकि इस किताब के अंदर लिखा हुआ मौजूद है। जहाँ इसने ये इबारत पढ़ी है उसके नीचे ज़ुर्रियतुल बगाया के नीचे ये लफ्ज़ मौजूद है कि ज़ुर्रियतुल बगाया का मतलब क्या है, तर्जुमा मिर्ज़ा कादियानी खुद क्या कर रहा है। इंशाअल्लाह आप ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा, मैं अपने जो आगे स्कैन लगाऊंगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पे ये इबारत लिखी है ज़ुर्रियतुल बगाया वाली, ये जो इस बंदे ने पढ़ी है उसके नीचे ही लिखा हुआ है, उसका तर्जुमा ख़राब औरतें किया है मिर्ज़ा कादियानी ने। तो इंशाअल्लाह वो मैं आपको दिखाता हूँ, आगे देखते हैं ये क्या कहता है। तो साबित हुआ कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ मसीह साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब ये कहता है ये साबित हुआ कि ये लफ्ज़ ईसाइयों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, तो इसलिए मिर्ज़ा कादियानी उन्होंने वल्दुल हराम कहा, ज़ुर्रियतुल बगाया यानी ख़राब औरतों की औलाद। अब जो ख़राब औरतें हैं उनको अब जैसे मर्ज़ी कह लें, उसके तर्जुमे में किया। अभी मिर्ज़ा कादियानी की ज़ुबानी आपको बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दज्जाल की नस्ल कहा, इसका मतलब है ये जो तीनों लफ्ज़ बोले गए हैं ये इज़्ज़त वाले नहीं हैं। अब जो इनका बड़ा मुरब्बी है वो देखें कि किस तरह इस बात पे पर्दा डालते हुए वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा। आइए हम वो भी वीडियो देखते हैं कि उसमें वो क्या कहना चाहता है।
یہ ویڈیو وہ آگی جو اب اس کا بڑا مربی جو ہے وہ بیان کرے گا۔ سوال پہلا یہ ہے کہ غیر جماعت وہ کہتے ہیں کہ میرے صاحب نے اپنی کتابوں میں اپنے نام ماننے والوں کو کنجری کی اولاد قرار دیا ہے اور ان کا بڑا بیٹا ان پر ایمان نہیں لایا تھا، ایک یہ بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ کچھ مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبی نہیں بناتا جن کے اوپر عام لوگ یا مخالف لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ ٹھیک ہے میرے یہ سوال ہے۔ اچھا ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ ایک سوال کا وقت ہے، ایک سوال اب ابھی ہم بشیر کارن صاحب سے پوچھتے ہیں۔ کارن صاحب اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں، اگر آپ کے جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھے نہیں قبول کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، کیا یہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ فقرہ اردو زبان میں نہیں ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، جو لے جی یہیں سے اس نے جھوٹ شروع کر دی۔ اس نے کہا جی یہ اردو میں فقرہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہ بھی پوائنٹ نوٹ رکھیں، جو میں آپ کو سکین دکھاؤں گا اس میں یہ فقرہ اردو میں موجود ہے، اس کا ترجمہ مرزا قادیانی نے اردو میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کا دیکھ لیں۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ عربی زبان میں تحریر ہوئی، تو اس عربی زبان کے اس جملے کا مخالفین لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے کسی زبان میں کئی تراجم ممکن ہوں تو عقل اور شرافت کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ جی ناظرین اکرام، عقل اور شرافت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس بندے نے وہ لفظ لکھے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ بندہ اس لفظ کو اور جگہ پہ استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر تو اس نے ان الفاظ کو اپنی اور مختلف کتابوں میں استعمال کیا ہے تو پھر ہمیں وہاں سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کا ترجمہ کیا کرنا چاہتا ہے جو لفظ بغایا ہے۔ مگر یہ کہ صاحب کرنا چاہتے ہیں شرافت کا تقاضا کیا ہے، آئیے ان کا بھی شرافت سن لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اصل جو شرافت ہے وہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں جو چھپی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آئیے سنتے ہیں یہ کیا آگے کہتا ہے۔ ایسا ترجمہ کیا جائے جس پہ اعتراض وارد نہ ہو، جو عقل کے مطابق ہو، شرافت کے مطابق ہو۔ حضرت بانی جی یہ دیکھیں، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں خود لکھتا ہے کہ جو بندہ کوئی بات تحریر کر رہا ہوتا ہے وہ اس تحریر کے اصل معنی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں یہ تحریر لکھ رہا ہے، اور جو لفظ لکھا ہے اس کا معنی اصل میں تو وہی شخص جانتا ہے کہ وہ کیا معنی کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ دوسرے مربی نے کہا کہ یہ عماد الدین پادری اور وہ جو دوسرا تھا اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، جب انہوں نے غلط زبان استعمال کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو پھر مرزا قادیانی نے بھی یہ لفظ استعمال کیے، کون سے؟ ولد الحرام، ذریت البغایا اور دجال کی نسل، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ان کا جھوٹ میں آپ کو سامنے بتاتا جا رہا ہوں۔ یہ جماعت احمدیہ اسی کتاب میں ملکہ برطانیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، یہ اصل میں کچھ تعریفیں کرے گا مرزا قادیانی کی، جو مرزا قادیانی کی روٹین تھی ملکہ وکٹوریہ کے آگے کرتا تھا۔ تو چلیں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ حصے ہوتے ہیں جو لشکر کی فرنٹ لائن ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں جی۔ اے لوگوں مجھے قبول کرو، وہ ان لوگوں کو کنجری کی اولاد نہیں کہہ سکتا، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے تاج العروس، کئی جلدوں میں ہے، اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بغایا کا مطلب ہے مقدمۃ الجیش۔ جو لشکر ہوتا ہے، لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں، جو لشکر کی فرنٹ لائن ہے اس کو عربی زبان میں بغایا کہا جاتا ہے۔ ایک اور ڈکشنری ہے جو عموماً عربی دان گھرانوں میں متداول ہے، وہ مختصر ایک جلد میں ہے، اس کا نام ہے المنجد۔ اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا کیا مطلب ہے۔ کہتے ہیں بغایا کا ایک مطلب یہ ہے الطلائع التی ترد قبل ورود الجیش، ایسے فوجی دستے جو کسی لشکر کے وہاں جانے سے پہلے پہنچتے ہیں۔ تو گویا ان دو ڈکشنریوں کے مطابق بغایا کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ کسی فوج کا لیڈنگ پارٹ۔ تو ذریت عربی زبان میں
اس کا ایک معنی تو اولاد ہے، دوسرے معنی ہے اس کے تابعین. علیہ ناظرین کرام، اب ذریت کا معاملہ تو حل ہو گیا کہ ایک معنی اولاد ہے، ایک ہے تابعین. اب لفظ پیچھے رہ گیا بغایا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو بغایا مرزا قادیانی لفظ استعمال کرتا ہے اس کا کیا معنی ہے. اچھا، یہ ڈکشنری کی بات کر رہے ہیں، ڈکشنریوں پہ ان کو اعتبار ہے اور مرزا قادیانی کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے. چلے بہرحال دیکھتے ہیں آگے. ہم خیال اصل قرآن پاک فرماتا ہے ہم نے اچھا جی، اب تھوڑا سا میں اور آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کیونکہ یہ لیں حدود میں داخل ہوا. تو میں نے اپنا مشغلہ یہ اختیار کیا کہ میں دن رات اسلام کے منکرین کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. لے جی ناظرین کرام، اب ہم کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے ہم ان کو چھوڑتے ہیں، آگے باتیں اور ہیں. اگر کسی صاحب نے یہ دیکھنا ہو یوٹیوب پہ تو یہ آپ ان سے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پورا کلپ. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے بات کاٹ کے پیش کی ہے، میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے آگے چلتا ہوں. تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں لفظ ذریۃ البغایا. لے ناظرین کرام، یہ لفظ ہے ذریۃ البغایا. یہ جو صاحب کہہ رہے تھے مبشر کالو صاحب کے روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 آئینہ کاملات اسلام، یہ میں نے وہاں سے لفظ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ لکھا ہے ذریۃ البغایا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور کتاب جس کا ذکر وہ دوسرا مربی کر رہا تھا جو کہہ رہا تھا کبھی بھی مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا یہ لفظ، یہ وہ کتاب ہے. یہ دیکھیں جی، یہ میں نیچے لے آیا ہوں. یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 163. اس میں جہاں ذریۃ البغایا لکھا ہے وہاں نیچے مرزا قادیانی نے خود ترجمہ کیا ہے اور خراب عورتوں. حالانکہ وہ ذریۃ البغایا بغایا کہتا رہا ہے مگر اس نے یہ نہیں کہا. اور یہ جو دوسرا مفتی اعظم ہے قادیانیوں کا مبشر کالو، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عربی میں کتاب ہے. کیوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ مبشر کالو مفتی اعظم ہے، کیا اس نے یہ نہیں پڑھا، نور الحق کتاب نہیں پڑھی کہ نور الحق میں ذریۃ البغایا کا نیچے مرزا قادیانی نے خود اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ تو تھے ناظرین کرام ان کے جھوٹ، قادیانی مربیان کے. تو آئیں دیکھتے ہیں مزید، میں آپ کو کچھ ان کے حقائق بتاتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے. جی ناظرین کرام، یہ دیکھیں، یہ وہ پھر اسی کتاب کا سکین جو میں نے آپ کے سامنے لگایا تھا کہ ذریۃ البغایا کا یہ اوریجنل کتابوں کے میں نے سے پیج لگائے ہیں. یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا صفحہ نمبر 548، میں نے بھی یہ لکھا ہے 548 روحانی خزائن جلد 5. یہ جلد 5 ہے، نیچے والا جلد 8 اور صفحہ نمبر 63. آپ یہ ان کی جو ویب سائٹ ہے www.alaslam.org اس پہ بھی یہ کتابیں لوڈ ہیں، چیک کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ لیں جی، یہ ناظرین کرام مرزا طاہر صاحب نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے وہاں سے میں نے یہ آیتیں اٹھائی ہیں 2 جس میں بغایا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور مرزا طاہر جو ہے یہ اس لفظ کا ترجمہ کیا کرتا ہے، کیونکہ مبشر کالو نے یہ تو بتا دیا کہ ذریت کا مطلب ہوتا ہے اولاد یا تابعین. اب ہم دیکھتے ہیں لفظ بغایا رہ گیا کہ یہ کس کا کیا ترجمہ ہے. تو قرآن پاک میں جب یہ لفظ آیا تو مرزا طاہر صاحب نے ترجمہ کیا بدکار. اب بغایا کا ترجمہ کیا ہوا؟ بدکار. اب یہ آیت نمبر ہے 21. اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس سے آگے کیا ہے. تو آئیے ناظرین، یہ ہے اگلی آیت. یہ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 29 ہے، وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 21 تھی. یہاں بھی یہ بغیہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ مرزا طاہر احمد کیا کر رہے ہیں؟ بدکار. وہاں بھی بدکار، یہاں بھی بدکار. چلیں ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ آگے مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ تھا اور مرزا قادیانی کا بیٹا بھی تھا، اس نے یہ تفسیر صغیر لکھی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تفسیر صغیر میں مرزا قادیانی کا بیٹا کیا ترجمہ کرتا ہے. لے جی، اس نے تفسیر صغیر کے اندر جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے بدکاری، یعنی بدکار یا بدکاری. آگے چلتے ہیں جی. یہ تھی کس نمبر آیت سورہ مریم کی. اب یہ آگئی آیت نمبر 29. اس میں اس نے پھر بدکار کی، یعنی مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا طاہر یہ ایک ہی ترجمہ کر رہے ہیں لفظ بغایا کا، کیا ہے؟ بدکار. آئیے جی، آئے ناظرین کرام، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا جی کہ عربی کی کتاب ہے. دیکھیں عربی میں ضرور ہے مگر قادیانیوں نے اس کا ترجمہ چھاپا ہے. یہ کتاب کا نام ہے آئینہ کاملات اسلام. اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے التبلیغ. اردو ترجمہ اقتباس از آئینہ کاملات اسلام
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اردو ترجمہ کیا ہے۔ یہ اس کتاب کا پیج نمبر ہے 191۔ یہ اس مربی کا جھوٹ جو میں نے آپ کہا تھا، نوٹ کیجئے گا، یہ کہتا ہے مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، جبکہ یہاں لکھا ہے میری ان کتابوں کو ہر مسلمان، اور عربی میں لکھا ہے کل مسلم، ٹھیک ہے جی، کل مسلم، اور یہاں اوپر میں ترجمہ کیا ہے ہر مسلمان، یعنی تمام مسلمان، جبکہ وہ مربی جھوٹ بول رہا تھا کہ مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ تو پادریوں کا ذکر ہے عماد الدین کے لیے۔ تو ناظرین کرام آئیں اب آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے اس کتاب میں جو ہے ذریۃ البغایا، جو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ ذریۃ البغایا کا کیا ترجمہ کیا ہے، فاحشہ عورتوں کے، بچوں کے، ٹھیک ہے، یعنی ذریۃ البغایا کا ترجمہ اس نے کیا کیا ہے، ذریت تو نسل ہو گیا، بغایا کا مطلب فاحشہ عورتیں۔ چلیں ناظرین ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس میں کیا ہے آگے۔ پھر وہی آ گیا وہ جو اس نے پڑھا تھا ذریۃ البغایا۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو یہ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے روحانی خزانہ، جلد نمبر 16، اس کا پیج نمبر ہے 49۔ یہ ساتھ ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا صرف بغایا ہے، ہمیں اور کسی سے غرض نہیں، کیونکہ وہ بشیر الدین جو تھا اپنا مبشر کہل، اس نے بتا دیا ہے کہ ذریت کا مطلب کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو بغایا ہے اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں، بازاری عورتیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھتے جائیں۔ اور پھر ان قادیانیوں کے جو جھوٹ ہیں جو یہ عوام کے سامنے بولتے ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچائے، یہ آپ کے سامنے آ گیا لفظ ایک اور۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک فارسی مرزا قادیانی نے فارسی میں لکھا ہوا ہے، یہ تلقہ بغایا، یہ بھی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 371 میں ہے۔ اب اس کا جو فارسی میں مرزا قادیانی نے ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، زن ہائے زانیہ، زن ہائے زانیہ، یعنی بغایا کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں زانیہ۔ چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کیا ہے اس میں۔ اچھا جی آگے یہ آ گیا، یہ دیکھیں، یہ پھر اس نے لکھا ہے البغایا، نیچے لکھا ہے زنان فاسقہ، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ چلے اب ہم آگے پھر چلتے ہیں۔ یہ پھر آگے اس نے لکھا ہے فارسی میں کل بغایا، اس کا ترجمہ خود لکھا ہے زنان بازاری، یعنی بازاری عورتیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں، پھر یہاں پہ اس نے لکھا ہے بغایا زنان فاحشہ۔ اب ہم اور آگے چلتے ہیں تو یہ لکھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 282 پہ بغا، اس میں لکھتا ہے بد نسل بدکارہ، یہاں پہ اس نے یہ نسل بدکارہ کے معنوں میں لیا ہے۔ تو ناظرین کرام جب یہ میں نے ان کو پیش کیے ترجمے قادیانی حضرات کو، تو ایک دفعہ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے جب اسے یہ دکھایا کہ میں نے کہا یہ دیکھو مرزا قادیانی، تو کہتا ہے کہ خراب عورتیں، تو اس نے کہا خراب عورتیں پھر کیا ہوا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ عورتیں کوئی کنجری کی اولاد ہو جائے گی، عورتیں خراب بھی ہوتی ہیں گھروں میں، جو خامن کی باتیں نہیں مانتی یا کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم اسے خراب عورت ہی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی والدہ کے لیے یہ لفظ استعمال کریں، جہاں بھی بیٹھی ہوں امی جان نہ کہنا، یا آپ کی سسٹر بیٹھی ہوں تو آپ انہیں کہنا کہ آپ بھی خراب عورت میری بات سنیں۔ تو اب وہ قادیانی خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے سامنے دوسرا والا پیش کیا کہ بازاری عورتیں، تو کہنے لگا اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا پریشانی ہے۔ میں نے کہا کیوں، یہ لفظ ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے، عورتیں بازار نہیں جاتی۔ اب ان مرزائیوں کی مت ماری گئی ہے، ان کو میں کیسے سمجھاؤں۔ اچھا پھر میں نے اسے یہی کہا، میں نے کہا اچھا چلیں ایسا کریں کہ آپ اپنی والدہ جو آپ کی بازار جاتی ہیں، سسٹر جاتی ہیں، جب وہ بازار سے آئیں گھر میں تو ان کو ایسے ہی مخاطب کرنا، بازاری عورتیں آ گئی ہیں، کہیں بیٹھی ہوں تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ بازاری عورتوں سے میں بات کر رہا ہوں۔ اپنی امی کو امی جان نہ کہے، یا امی جان ساتھ بازاری عورت بھی کہیں تو کیسا لگے گا۔ تو پتہ نہیں برحال وہ مرزائی میری بات کا برا بنا گیا اور آگے سے بولا نا۔ میں نے کہا چلیں آگے چلیں، میں نے کہا اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس تو کافی کچھ مواد پڑا ہے۔ تو پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں تو یہاں بھی مرزا قادیانی نے زن ہے زانیہ لکھا ہے کہ زانی عورت، تو میں نے کہا اگر یہ برا لفظ نہیں ہے تو یہ بھی ان پہ اپنے بڑوں پہ، اپنی والدین، اپنی والدہ پہ، سسٹر پہ لفظ لگا کے دکھائیں مجھے۔ تو اب اس مرزائی کے لیے کچھ چارہ نہیں تھا، وہ بڑا خاموش رہا۔ پھر میں نے کہا چلے آگے چلتے ہیں،
मेरे पास तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। फिर मैंने कहा अपनी वालदा को ज़नाने फास्का कह सकेंगे? वो फिर खामोश रहा। फिर मैंने ये दिखाया, मैंने कहा ज़नाने बाजारी, मैंने कहा ये भी कहेंगे। तो मुख्तसर बात कि वो बेचारा क्या करता, या तो मिर्ज़ा कादियानी को बचाए तो या फिर वो हमारी बातें सुने। तो नाज़रीन करम, असल में जो मकसद था आपको बताने का कि कादियानी हज़रात हर मौके पे मुसलमानों को भी धोखा देते हैं और अपने मानने वालों को भी धोखा देते हैं। अब पता नहीं इसकी वजह क्या है कि वो क्यों धोखाधड़ी देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हमें इनसे बचा के रखे। इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद जो है डिटेल में एक अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका मज़ीद क्या हवाला जात हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।